بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں الماس ایم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب حضرت خالد بن ولید جاری ہے۔ آئیے آج اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ اس کے سفر کی آخری منزل تھی۔ ابن حاتم نے یہ منزل طے کرنے کے لیے گھوڑے پر سامان بار کیا ہی تھا کہ 3 سواروں نے تیزی سے اسے آ گھیرا۔ ابن حاتم نے بڑے تعجب سے دیکھا، اس لیے کہ اسے مکہ اور اس کے اطراف کے لوگ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ اس کا قبیلہ بنو غطفان بھی مکہ کے قریب ہی آباد تھا، اور وہ سردار نعیم بن مسعود اشجعی کے بھتیجے کے طور پر دور و نزدیک ہر جگہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ پھر اسے ان سواروں نے کیوں گھیرا؟ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے انہیں تیز نظروں سے گھورا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ابن حاتم کا لہجہ تند و تلخ تھا۔ ہم تمہیں مکہ لے کر جائیں گے، ایک سوار نے جواب دیا۔ اس کا انداز بھی کرخت تھا۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ ابن حاتم نے انہیں مروق کرنا چاہا۔ ہم جانتے ہیں، اسی سوار نے، جو شاید ان کا سردار تھا، جواب دیا، اور اسی لیے کہا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ مکہ چلنا ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ تم مجھے نہیں جانتے۔ ابن حاتم کا لہجہ اور سخت ہو گیا، ورنہ اس طرح کی گستاخی کی جرت نہ کرتے۔ تم ابن حاتم ہو نا؟ سوار نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود اشجعی کے بھتیجے، کیا میں نے غلط کہا؟ ابن حاتم کو ایک دم طیش آ گیا۔ بے شک تم نے ٹھیک کہا، اس نے گرج کر کہا۔ تم یقیناً مجھے جانتے ہو، مگر یہ نہیں جانتے کہ بنو غطفان کے جوان سوائے اپنے سردار کے کسی اور کا حکم نہیں مانتے۔ اس کے ساتھ ہی ابن حاتم نے تلوار کھینچ لی۔ تینوں سوار ذرا جھجکے، پھر ان کا سردار نرم پڑ گیا۔ جھگڑا نہ کرو ابن حاتم، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہمارے سردار ابو سفیان نے تمہیں اپنے پاس بلوایا ہے۔ چل کے ان کی بات سنو، پھر اپنے قبیلے چلے جانا۔ ابن حاتم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چیخ کے بولا، کیا ابو سفیان نے مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے چچا نعیم بن مسعود کی اجازت حاصل کی ہے؟ ابن حاتم، سردار گھبرا گیا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابو سفیان تمام قریش کے سردار ہیں، تمہارے چچا نعیم بن مسعود کے بھی۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہ کہا جائے گا۔ ابن حاتم نے تلوار ہوا میں لہرائی۔ ضمانت کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جن کی کلائیوں میں تلوار سنبھالنے کی طاقت نہ ہو۔ میرے ہاتھ معذور نہیں ہیں، مگر تمہیں لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوار سردار نے جھجک کر کہا، ہم اپنا فرض ادا کرنے پر مجبور ہیں، اور اس نے بھی تلوار نکال لی، اور میں اپنی حفاظت کرنے پر مجبور ہوں۔ ابن حاتم کی تلوار سوار سردار کی تلوار سے الجھ گئی۔ باقی دونوں سوار بھی تلواریں سونت کر ابن حاتم کے مقابلے پر آ گئے، اور وہاں 1 اور 3 کے درمیان مارکا شروع ہو گیا۔ سرائے کے آدمیوں نے تلواریں چلتی دیکھیں تو دم کے دم میں بھیڑ لگ گئی۔ ابن حاتم اگرچہ نوعمر نوجوان تھا، مگر ایک سردار کا بیٹا اور ایک عرب امیر کا بھتیجا تھا۔ شمشیر زنی اس کی گٹھی میں پڑی تھی۔ اگرچہ اس پر 3 اطراف سے حملہ ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنا گھوڑا مسلسل حرکت میں رکھے ہوئے تھا تاکہ دشمن کے گھیرے میں نہ آ سکے۔ چند ہی لمحوں کی لڑائی کے بعد حملہ آور سواروں کو معلوم ہو گیا کہ وہ ابن حاتم کو زندہ گرفتار کرنا تو ایک طرف، اس کے مقابلے میں زیادہ دیر ٹھہر بھی نہیں سکتے۔ ذرا سے مقابلے کے بعد ہی ان میں سستی کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ پھر ابن حاتم نے گھوڑا تیزی سے گھما کر ایک سوار کو جھکائی دی اور ایسا ہاتھ مارا کہ تلوار اس کے شانے کو تراشتی ہوئی سینے میں اتر گئی۔ وار اس قدر مہلک تھا کہ سوار اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور زین سے لٹک گیا۔ باقی دونوں سواروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ گھوڑے موڑ کر بھاگ نکلے۔ ابن حاتم نے بجائے ان کا تعقب کرنے یا وہاں ٹھہرنے کو، گھوڑے کو ایڑ دی اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جس وقت ابن حاتم مدینہ میں تھا تو ابو سفیان کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ ابن حاتم مسلمان ہو گیا ہے، اور اس کے چچا نعیم بن مسعود اشجعی نے اسے خالہ کی بیٹی کی بیماری کے بہانے مدینہ روانہ کر دیا ہے۔ ابن حاتم اور ابو سفیان میں اجازت مانگتے وقت ہلکی سی جھڑپ ہو گئی تھی۔ اس خبر سے وہ بہت چراغپا ہوا، اور اس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے نعیم بن مسعود سے شکوہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے ابن حاتم کو فوراً مدینہ سے طلب کرے، ورنہ وہ خود صلح حدیبیہ کی شرائط کے تحت اسے مدینہ سے طلب کر لے گا۔
نعیم بن مسعود نے بات بڑھانے کی بجائے ابو سفیان کے قاصد ہی کے ذریعے اسے یہ پیغام بھجوا دیا کہ ابن حاتم قریش مکہ کے سردار کی اجازت سے 1 ماہ کے لیے مدینہ گیا ہے، اگر وہ 1 ماہ کے بعد بھی واپس نہ آیا تو میں خود اس کے خلاف سخت اقدام کروں گا، اس لیے سردار قریش کو فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں قاصد نے ابو سفیان سے کس طرح اور کن الفاظ میں نعیم بن مسعود کا جواب پہنچایا کہ وہ غصہ میں آ گیا اور اس نے فوراً ہی نعیم کو دوسرا پیغام بھیجا۔ ابو سفیان کا یہ پیغام بھی زبانی ہی تھا۔ اس کے قاصد نے کہا، قریش سردار ابو سفیان نے نعیم بن مسعود اشجعی کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے جس وقت ابن حاتم کو مدینہ جانے کی اجازت دی تھی تو ابن حاتم اپنے پرانے دین پر، جس پر تمام اہل مکہ اور خود آپ بھی چلتے ہیں، قائم تھا، لیکن وہ مدینہ پہنچ کے بے دین ہو گیا ہے اور مدینہ کے کاہن اور جادوگر نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کے لائے ہوئے دین میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لیے سردار قریش ابو سفیان اپنے اجازت نامے کو منسوخ کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ نعیم بن مسعود اس بے دین کو مدینہ سے بلوا کر ہمارے حوالے کریں تاکہ اسے سزا دی جا سکے، یا پھر ہم ابن حاتم کو خود مدینہ سے صلح حدیبیہ کی شرائط کے تحت محمد بن عبداللہ سے طلب کریں۔ بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے چاہا کہ ابو سفیان کو نہ صرف سخت جواب دیں بلکہ اس سے جنگ شروع کر دیں، مگر انہیں فوراً ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ نعیم بن مسعود نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر اسلام قبول کیا تھا تو حضور نے انہیں حکم دیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا کہ وہ اپنے اسلام کو فی الحال ظاہر نہیں کریں گے اور مکہ میں ٹھہر کے بے کس اور مجبور مسلمانوں کی جو ابو سفیان کی قید میں ہیں حتی الامکان مدد کرتے رہیں گے۔ یہ بات سوچ کر نعیم نے ابو سفیان کو مندرجہ ذیل جواب بھجوایا۔ قریش سردار ابو سفیان کا یہ خیال درست ہو سکتا ہے کہ میرا بھتیجا مدینہ پہنچ کے بے دین ہو گیا ہو، حالانکہ ابھی تک مجھے اس کے بارے میں اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بہرحال میں ابن حاتم کو فوراً واپس بلوا رہا ہوں، اور اگر یہ ثابت ہوا کہ واقعی وہ بے دین ہو گیا ہے تو میں اسے قریش سردار کے حوالے کرنے میں قطعی پس و پیش نہ کروں گا۔ نعیم بن مسعود کا جواب بڑا معقول تھا اور ابو سفیان کو اس سے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ بڑا شکی دماغ تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں شکستوں سے بکھلایا ہوا تھا۔ کچھ دشمنوں نے بھی لگائی بجھائی کی تھی اور اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ بنو غطفان کا سردار دراصل مدینہ کے سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی بات چیت کر رہا ہے اور اس نے ابن حاتم کو اسی سلسلے میں مدینہ بھیجا ہے۔ چنانچہ اس نے مطمئن ہونے کی بجائے مدینہ سے آنے والے رستوں پر مامور پہرے داروں کو فوراً یہ پیغام بھجوا دیا کہ ابن حاتم جس وقت بھی مدینہ سے واپس آئے تو اسے بنو غطفان کی طرف جانے سے روک کر بہر صورت ابو سفیان کے پاس پہنچایا جائے۔ اس وقت کا یہ واقعہ جس میں ابن حاتم کے ہاتھوں ایک آدمی مارا گیا تھا، ابو سفیان کے اسی حکم کا رد عمل تھا۔ ابو سفیان کے سواروں نے ابن حاتم کو ایک عام نوجوان سمجھ کر گھیر لیا اور اسے ابو سفیان کے پاس چلنے کا حکم دیا تھا، مگر جب ابن حاتم نے ان کا مقابلہ کر کے ان میں سے ایک کو ختم کر دیا تو باقی 2 اپنی جانیں بچا کے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر وہ زیادہ دور نہیں گئے، قریب ہی ان کی چھاؤنی تھی۔ وہ گھوڑے بگاتے ہوئے چھاؤنی میں پہنچے اور وہاں موجود سواروں کو بتایا کہ قریش کے سردار ابو سفیان نے جس ابن حاتم کو پکڑ کے لانے کا حکم دیا تھا وہ ایک سوار کو زخمی کر کے بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر چھاؤنی کے چند سوار تیار ہونے لگے۔ پھر ایک نے ان آنے والوں سے دریافت کیا، تم کہہ رہے ہو کہ وہ ایک آدمی کو زخمی کر کے بھاگ گیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بھگوڑے نے بات بنائی، اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے، ہم 3 تھے اور وہ اکیلا، مگر وہ چھلاوا تھا، بڑا شہزور اور بہترین شمشیر زن، ہم نے اسے گھیر لیا مگر اس نے ایسی تلوار چلائی کہ ہم حیران رہ گئے، اور یہ حیرانی تمہیں یہاں بھگا لائی۔ یہ آواز چھاؤنی کے کماندار کی تھی جو ان کی باتیں سن کے وہاں پہنچا تھا۔ تم لوگ بزدل ہو، 3 ہو کے تم ایک کو نہ پکڑ سکے، کم از کم زخمی تو کر دیتے اسے۔ ہم نے اس کا سخت مقابلہ کیا تھا، ایک بگوڑے نے شیخی بگاری، مگر وہ پرتیلا تھا، جل دے کے نکل گیا۔
بے شرمو، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے؟ سردار نے ڈپٹ کر کہا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اس سے ڈر کے بھاگ آئے ہو؟ اگر تم نے مقابلہ کیا ہوتا تو وہ کیسے بھاگ سکتا تھا؟ اور اگر وہ بھاگا تھا تو تم نے اس کا پیچھا کیوں نہ کیا؟ یہاں کیوں آئے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے شرم سے گردنیں جھکا لیں۔ سردار نے ان کو ساتھ لیا اور ابن حاتم کے تعاقب میں چل پڑا۔ گھوڑے تیز بھگاؤ، سردار نے گھوڑے کو مہمیز کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ دور نہیں گیا ہوگا۔ ان دونوں نے بھی گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور تینوں گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ نصف گھنٹے کی مسافت کے بعد انہیں ایک سوار عام رفتار سے جاتا دکھائی دیا۔ ایک بگوڑے نے ادھر اشارہ کیا۔ وہ جا رہا ہے سردار۔ تینوں گھوڑے دوڑا کر ابن حاتم کے پاس پہنچ گئے۔ ابن حاتم تعاقب کرنے والوں کے گھوڑوں کی آوازیں سن کر پہلے ہی رک چکا تھا۔ اس نے آنے والوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دیکھیں تو خود بھی تلوار نکال کر لہرانے لگا۔ قریب آ کر چھاؤنی کے سردار نے کڑک کر اسے حکم دیا، تلوار پھینک دو جوان اور ہمارے ساتھ سردار ابو سفیان کے پاس چلو۔ ابن حاتم نے تلوار لہراتے ہوئے جواب دیا، یہ بات مجھ سے پہلے بھی کہی گئی تھی۔ وہ بات تھی، یہ میرا حکم ہے، سردار نے سخت لہجے میں کہا۔ ابن حاتم اسی طرح تلوار لہراتا رہا، پھر متانت سے بولا، اس طرح کے حکم کا جواب میری تلوار پہلے بھی دے چکی ہے، اور چاہو تو تلوار سے پھر جواب لے سکتے ہو، تم سیدھی طرح نہیں مانو گے۔ یہ کہتے ہوئے سردار نے ابن حاتم پر بھرپور وار کیا۔ ابن حاتم نے بڑی پھرتی سے گھوڑا گھما کر اس کا وار بچایا، مگر اس کا دایاں پیر ناگہانی طور پر رکاب میں الجھ گیا۔ وہ بڑی پھرتی سے اپنا گھوڑا ان سے کچھ دور بھگا لے گیا تاکہ اسے رکاب سے اپنا پاؤں نکالنے کا موقع مل جائے۔ اس نے کوشش بھی کی، لیکن اس دوران ایک ساتھ 3 تلواریں اس کی اٹھی ہوئی تلوار سے ٹکرائیں۔ اس سے ابن حاتم کا ہاتھ جھک گیا اور ایک سوار کی تلوار اس کے شانے سے پھسلتی ہوئی قبضہ شمشیر تک پہنچ گئی۔ ابن حاتم کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو کر جھول گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ دوسرے ہی لمحے دشمن کی تلواریں اس کے سینے تک پہنچ گئیں۔ ابن حاتم مجبور ہو گیا۔ ایک سوار نے گھوڑے سے اتر کر ابن حاتم کے دونوں ہاتھ، جن میں سے ایک زخمی تھا، پیچھے کی طرف لے جا کر باندھ دیے۔ ان سواروں نے ابن حاتم کے گھوڑے کی باگیں بھی خود ہی سنبھالیں اور اسے گرفتار کیے ہوئے مکہ کی طرف چل پڑے۔ مشہور ہے کہ اچھی خبر دیر میں مگر بری خبریں پر لگا کر اڑتی ہیں اور پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں سے کوئی گزرتا ہوا دکھائی نہ دیا، لیکن پھر بھی اس واقعے کو کسی نے دیکھ لیا اور مکہ میں ابن حاتم کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گرفتاری کی خبر پہنچ گئی۔ مشرکین مکہ نے بغلیں بجائیں، مگر کفار کے سنجیدہ لوگ اس واقعے کے نتائج پر غور کرنے لگے۔ ان کے خیال میں یہ واقعہ بہت اہم تھا اور اس کے دور رس نتائج برآمد ہو سکتے تھے، اس لیے کہ ابن حاتم کا تعلق بنو غطفان قبیلے سے تھا اور یہ مشرکین مکہ کا حلیف تھا۔ بس اسی صورتحال میں اگر وہ ابو سفیان کی مخالفت پر اتر آیا تو مشرکین میں خانہ جنگی چھڑ سکتی تھی۔ ابن حاتم پر 2 الزامات تھے۔ پہلا یہ کہ وہ مدینہ جا کے مسلمان ہو گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس نے لشکر قریش کے ایک سپاہی کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب اسے ابو سفیان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس سے دونوں الزاموں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوئی۔ چونکہ سپاہی کے قتل کا الزام زیادہ سنگین تھا، اس لیے ابو سفیان نے ابن حاتم سے پہلے اسی بارے میں تفتیش کی۔ ابو سفیان نے دریافت کیا، ابن حاتم، تم نے ایک قریش سوار کو بلا وجہ قتل کر دیا، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ابن حاتم، جسے زخمی ہونے کے باوجود زنجیریں پہنائی گئی تھیں، اس نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا، میں نے اسے قتل نہیں کیا، اس نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی؟ ابو سفیان نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو ابن حاتم، اس سوار کی موت تمہاری تلوار کے زخم سے ہوئی ہے، اس کے عینی شاہد موجود ہیں۔ تم کہتے ہو اس نے خودکشی کی ہے، کیا تم اس کی کوئی شہادت پیش کر سکتے ہو؟ اے لشکر قریش کے سردار اعلیٰ، ابن حاتم نے ٹھہر ٹھہر کے کہنا شروع کیا، اگر ایک بیوقوف ایک بہادر کے سامنے تلوار لے کے جا کے کھڑا ہو جائے اور پھر وہ اس بہادر کے ہاتھ سے مارا جائے تو یہ خودکشی ہی ہوگی نا؟ ابو سفیان چکرا گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اس نوجوان کی تعریف کی، مگر زبان سے کہا، ابن حاتم، تم نے خود اقبال کیا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ تم چونکہ ہمارے حلیف قبیلہ بنو غطفان سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے تمہیں قتل کرنے کی بجائے خون بہا ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تم اپنے چچا نعیم بن مسعود کو اطلاع دو کہ وہ خون بہا کے طور پر
50 اونٹ بھیج کے تمہیں اس الزام سے بری کرا لیں۔ ابن حاتم صرف غصے سے ابو سفیان کو گھورتا رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں بعد ابو سفیان نے پھر کہا، اب تمہیں اپنے دوسرے الزام کا جواب دینا ہے جو کہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ وہ جرم یہ ہے کہ تم بہانہ کر کے مدینہ گئے اور وہاں جا کے مسلمان ہو گئے۔ اس کا تم کیا جواب دیتے ہو؟ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ابن حاتم نے کڑکدار آواز میں کہا۔ میں نے مدینہ جانے کا بہانہ نہیں کیا، دراصل میری منگیتر وہاں شدید بیمار ہے، اس کی بیماری کی خبر پا کر میں مدینہ گیا تھا اور اس کے لیے میں نے آپ سے باقاعدہ اجازت لی تھی اور آپ نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دی تھی۔ رہی یہ بات کہ میں مدینہ جا کر مسلمان ہو گیا ہوں، تو اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر آپ کے پاس یا آپ کو اطلاع دینے والے کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو مجھے بتایا جائے، ورنہ یہ مجھ پر اور بنو غطفان پر ایک ایسا الزام ہے جو کسی دشمن نے اس لیے لگایا ہے کہ بنو قریش اور بنو غطفان میں اختلاف ہو جائے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے۔ ابن حاتم کے جوابات اس قدر مدلل تھے کہ وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے سرداران ابن حاتم کے طرفدار ہو گئے اور انہوں نے ابو سفیان کو مجبور کیا کہ وہ ابن حاتم کو چھوڑ دے۔ ابو سفیان بہت دیر تک مخمصے میں پڑا رہا، پھر بہت سوچ کے بولا، ابن حاتم، میں تمہیں اپنے دوست نعیم بن مسعود سے گہرے تعلقات کی بنا پر معاف کر رہا ہوں، امید ہے تم آئندہ ایسی حرکت نہ کرو گے۔ ابن حاتم اس کے سر پڑ گیا۔ مجھے کوئی معافی نہیں چاہیے، اس نے بڑے رعب سے کہا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے قریش لشکریوں نے بلا وجہ راستے میں روک کر نہ صرف میری توہین کی بلکہ مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس وقت تک اپنے قبیلہ میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک قریش لشکری مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ ابو سفیان الٹا الجھن میں پڑ گیا۔ بنو غطفان کے سردار کے بھتیجے کو وہ سزا بھی نہیں دے سکتا تھا، دوسری طرف اب وہ اپنے فوجیوں سے کس منہ سے کہتا کہ ابن حاتم سے معافی مانگے، جبکہ خود اس کے حکم سے مدینہ جانے والے راستوں پر ہی قائم چوکیاں کی گئی تھیں اور ابن حاتم کی گرفتاری کا حکم بھی اسی نے دیا تھا۔ اس نے ابن حاتم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے قبیلے میں جانے کے لیے کسی طور راضی نہ ہوا۔ مجبوراً اسے ایک مکان میں رکھا گیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال حج یا عمرہ نہ کر سکیں گے اور مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ ایک اور شرط یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو مسلمانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مدینہ میں پناہ ہرگز نہ دیں گے بلکہ اسے مکہ واپس بھیج دیں گے۔ ان شرائط کی وجہ سے مسلمان کچھ آزردہ خاطر تھے، کیونکہ پہلے تو انہیں اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ کی تکمیل کے فوراً بعد قربانی دی اور خراش بن امیہ خزائی سے حلق دوست کروایا، پھر احرام کھول دیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کھول دیا ہے تو انہوں نے بھی جلدی جلدی سر منڈوائے اور بال ترشوانے پر ہی اکتفا کیا اور احرام کھول دیے۔ قربانی دینے اور احرام کھولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں 20 دن قیام کیا۔ اس دوران مسلمان آپس میں صلح حدیبیہ کی شرائط پر بحث و تمہیز کرتے رہے۔ بعض لوگ اس صلح سے خوش تھے اور بعض ناخوش۔ ہر مسلمان نے اپنی عقل و سمجھ کے مطابق اس صلح پر تبصرہ کیا اور رائے قائم کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف کوچ فرمایا، چنانچہ مدینہ واپسی کے سفر کے دوران سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ آیت سنائی اور فرمایا، یہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ جناب عمر نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ واقعی فتح مبین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں، یہ فتح مبین ہے۔ چنانچہ اس صلح نامہ کی شرائط کے بارے میں جناب عمر کے دل میں جو اضطراب اور بے چینی تھی اور انہوں نے معاہدے کے موقع پر اپنے خیال کے مطابق حمیت حق کے مخلصانہ جذبہ میں جو جذباتی مظاہرہ کیا تھا، اس کی تلافی کے لیے وہ مدتوں نفلی عبادات و انجام دے کر خدا سے معافی مانگتے رہے۔ حضرت عمر کے اس عمل پر مخالفت اور موافقت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس لیے اس بحث کو چھیڑنا بیکار ہے۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ جناب عمر نے صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط پر اعتراض کیا تھا اور
اپنے شک و شبہ کا اظہار بھی کیا تھا۔ پھر انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور اپنی معافی بھی پیش کی، اور ہم جانتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا درگزر کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر ایک مغلوبانہ صلح کا تاثر دیتی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام شکستہ دل بھی ہوئے، لیکن یہ صلح تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے جو مسلمانوں کے مستقبل کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مورخین نے اس صلح کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور بینی، معاملہ فہمی اور سیاسی تدبر کا شاہکار قرار دیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے دور رس نتائج اور روحانی و مادی فوائد کا ذریعہ بتایا، جس کی تفصیل اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں آیات میں خدا نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا اور مسلمانوں کو بشارت دی کہ وہ آئندہ ایک ایسا معرکہ سر کریں گے جس کے فتح کرنے کی ان میں اس وقت طاقت نہیں۔ اس فتح سے انہیں بہت مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم مشرکین مکہ کو آج بھی شکست دے سکتے تھے، لیکن اس وقت مشرکین مکہ میں بہت سے مرد و زن ایسے ہیں جو دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگر تم ان سے جنگ کرتے تو وہ لوگ جو دل سے مسلمان ہیں انہیں بھی مشرکین کے ساتھ تمہارے خلاف تلوار اٹھانا پڑتی، اور جنگ کے دوران تم جب ان مسلمانوں کو نشانہ بناتے تو اس سے تمہیں دوہرا نقصان ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مہربانی فرمائی کہ دونوں گروہوں کو ٹکراؤ سے روک دیا، ورنہ وہ سارے فوائد اور مثبت نتائج جو بآسانی حاصل ہو رہے تھے مسلمان ان سے محروم ہو جاتے۔ اس صلح سے مسلمانوں کو ایک باقاعدہ قوت اور ریاست کا مالک تسلیم کر لیا گیا۔ قریش مکہ جو مسلمانوں کا وجود تک برداشت کرنے کے روا نہ تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کئی جنگیں لڑی تھیں، انہوں نے اس معاہدہ میں مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں داخلے کا اس سال نہ صحیح اگلے سال ہی صحیح حق دیا۔ یہ مسلمانوں کی ایک عظیم فتح ہی تو تھی۔ ہجرت مدینہ سے صلح حدیبیہ تک مسلمان اور قریش مسلسل برسر پیکار رہے تھے، اور ایسے حالات میں تبلیغ کا کام جو صرف امن کے زمانے میں ہی ہو سکتا ہے بالکل تھوڑا ہوا تھا۔ اب جب کہ دونوں اطراف امن بحال ہوا تھا اور لوگ ایک سے دوسرے شہر اور علاقے میں بے خطر آ جا سکتے تھے، اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ صلح نامہ کی روح سے قریش مکہ نے اسلام کو بھی عرب کے مروجہ مذاہب میں سے ایک مذہب تسلیم کر لیا تھا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بدو قبائل کو اسلام کی تعلیم و تبلیغ شروع کی، اور ان میں بہت سے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اس معاہدہ کی ایک دوسری شک جسے اوپر بیان کیا گیا ہے وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مشرک و کافر مکہ میں مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو اسے مشرکین مکہ واپس منگوانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے تو مدینہ والے اسے واپس نہیں منگوا سکتے۔ کچھ مسلمان اس شرط کو بھی کمزوری کی علامت سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ صلح حدیبیہ مشرکین سے دب کر کی گئی ہے، مگر یہ عجیب بات تھی کہ اس شرط کی شدید مخالفت خالد بن ولید نے بھی کی تھی، جو اس وقت تک مشرک تھے اور مشرکین مکہ کی مجلس مشاورت کے ممبر تھے۔ جس وقت صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش ہوا تو خالد بن ولید مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، اور حاکم بدہن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اس قدر مخالف تھے کہ انہیں قتل کرنے کی تدبیروں میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو مسلمانوں سے صلح کرنے کی شدید مخالفت کی، پھر جب مشرکین کے بہت سے سرداروں نے حالات کے پیش نظر صلح پر زور دیا تو وہ بہت مشکل سے راضی ہوئے۔ اس کے بعد جب صلح کی شرائط ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے ایک ایک شرط پر اعتراض لگایا، اور خصوصاً اس شرط پر تو بہت مخالفت کی کہ اگر کوئی مشرک مکہ میں مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ جائے تو اسے مدینہ سے زبردستی واپس منگوا کر اسے سخت قید میں رکھا جائے، اور اس وقت تک اسے آزادی نہ دی جائے جب تک وہ دوبارہ مشرک نہ ہو جائے۔ ابو سفیان نے خالد کو سمجھایا تھا، دیکھو خالد، ہماری اس شرط سے ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہونے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے علم ہوگا کہ جن کے لیے وہ مسلمان ہوا ہے وہ اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور اگر وہ مدینہ بھاگ جائے تو ہم محمد سے اسے واپس منگوا لیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس شرط کی وجہ سے
محمد کو ہمارے درمیان کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش کی ہمت نہ ہوگی، اور ان کی تعداد جتنی ہے اتنی ہی رہے گی۔ ابو سفیان نے اس شرط کی سب سے اہم ضرورت اور اہمیت یہ بیان کی تھی کہ اس شرط کی موجودگی میں ہمارا یہ معاہدہ خود پکار کر کہے گا کہ مسلمانوں نے یہ معاہدہ ہم سے دب کر کیا ہے اور ہماری سخت سے سخت شرائط بھی قبول کی ہیں۔ ابو سفیان کی تمام دلیلیں بظاہر درست تھیں، لیکن اس کی نظر اس دور رس نقصان تک نہ پہنچ سکی جو اس شرط کی وجہ سے مستقبل میں مشرکین کو پہنچا، اور جس کی طرف اپنی ذہانت کے باعث خالد بن ولید نے واضح اشارہ بھی کیا تھا۔ خالد نے اس شرط کی مخالفت میں کہا تھا کہ سردار ابو سفیان، آپ اس شرط کو معاہدہ میں رکھ کر خود اپنے لیے ایک مستقل درد سر پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک عذاب ہے کہ اگر ہم میں سے ایک شخص مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے تو ہمارا صرف ایک شخص کم ہوگا، لیکن ہم نے اگر اسے مدینہ سے زبردستی واپس منگوا کر قید خانے میں ڈال دیا تو وہ ہمارے دوسرے قیدیوں میں اسلام پھیلانے اور ان کے اصل مذہب سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح یہ ایک بیماری کی طرح پھیلے گا اور ہم اسے قابو نہ کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جسے مدینہ سے واپس بلوا کر یہاں قید میں ڈالیں گے، اس کے عزیز و اقارب جہاں موجود ہوں گے، اور وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے ایک رشتہ دار کو آپ سخت سزائیں دے رہے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا وہ آپ کے مخالف نہ ہو جائیں گے؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تاریخ اسلام کا یہ ایمان افروز واقعہ جاری ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔